الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ تلاوت القرآن اور تدارس القرآن، قرآن مجید پڑھنا اور اس کا مدارسہ کرنا، میرا خیال ہے وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت جبریل کا آپس میں وہ قرآن مجید کا مذاکرہ ہوتا تھا، اس کو مدارسہ ہی کہا گیا ہے، کان یدارسہ القرآن۔ تو یہ قرآن مجید کا مدارسہ ایک تو صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کے الفاظ ایک دوسرے کو سنائے جائیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے معانی اور مطالب پر باہمی مذاکرہ کیا جائے، یعنی ایک دوسرے کو یاد دلایا جائے اور باہم بیٹھ کر ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے۔ تو ہماری یہ مجلس جو ہے وہ اسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے سمجھنے اور اس سے پوری طرح نفع اٹھانے کی ایسی صلاحیت اور استعداد حاصل ہو جائے کہ ہم پوری زندگی اس قرآن مجید سے مستنیر بھی ہوتے رہیں، مستفید بھی ہوتے رہیں اور مستفیض بھی ہوتے رہیں۔ استنارہ، استفادہ اور استفاضہ۔ نور جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل اور انسان کی عقل کو روشن کرتا ہے، اور ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ انسان کی باطنی آنکھیں بھی فعال ہو جاتی ہیں۔ وہ باطنی آنکھیں دل کی آنکھیں ہیں، جن کو بصیرت حاصل ہوتی ہے تو وہ اصل حقیقت تک ان کی پہنچ ہوتی ہے اور ان کا مشاہدہ اور ان کا ادراک ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نور بھی ہے اور قرآن مجید فوائد کا بھی بہت زیادہ بڑا خزانہ ہے۔ اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں، اس میں علمی فوائد بھی ہیں، اس میں ایمانی فوائد بھی ہیں اور اس میں روحانی فوائد بھی ہیں۔ یہ نفع اور فائدہ ہی ہے۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، نفع اور فائدہ جو ہے یہ قرآن مجید سے انسان لے۔ یہ ایسا لازوال خزانہ ہے منفعت اور فوائد کا کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اور اس سے جو استفاضہ فیوز انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یہ وہ روحانی اور ایمانی اثرات ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں۔ فیض جو ہے نا، اصل میں یہ فاضہ سے نکلا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بہہ کے دوسرے تک پہنچ گئی۔ فیضان کہتے ہیں سیلاب کو۔ پانی آیا اور وہ پانی جو ہے نا دور تک چلا گیا۔ تو قرآن مجید یہ روحانیت کا، ایمان کا اور تزکیے کا اور احیاء کا، یعنی زندگی بخشنے والا، احیاء زندہ کرنے والا، یہ ایک ایسا منبع الفیض ہے کہ یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی اس میں کمی نہیں آتی۔ جتنی دنیا اس سے فیض حاصل کرے اور جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی اپنی طلب، یرحمک اللہ، اپنی اپنی طلب اور اپنی اپنی کوشش اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگوں نے لیا ہے، لیکن یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو قرآن کے ساتھ یہ تعلق ہمارا قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ
مجھ ناکارہ کو بھی یہ چیز نصیب کر دے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نواز دے، یہ اصل مقصود ہے۔ باقی الحمدللہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے آسان بنایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور امت کے علماء نے اس کے تمام پہلوؤں پر اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اور اپنے اپنے رجحان اور اپنے میلان کے مطابق خدمتیں کی ہیں، احادیث اور آثار جمع کیے ہیں، اس کی لغات کی خدمت کی ہے اور قراءات کی خدمت کی ہے، اور اس کے رسم الخط کے بارے میں تحقیقات جمع کر کے اس کے قواعد اور اس کے آداب اور اس کے جو ضابطے ہیں وہ متعین کیے ہیں، اور اس کا اعراب نحو و صرف کے حوالے سے اور اس کی بلاغت علم المعانی اور بیان و بدیع کے حوالے سے، اور پھر اس کے احکام، یہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تشنا چھوڑا ہو، لیکن ہر دور میں ضروریات بدل جاتی ہیں، انسانوں کی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پچھلے سے فائدہ اٹھا کر اس کو اس دور کے مطابق لوگوں کے سامنے لے کے آئے۔ تو قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اور اس کے جو معارف، اس کے جو بصائر ہیں، اس کے جو حقائق ہیں، اس کے جو مطالب ہیں، یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ صرف لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ پہلے تو انسان اپنے آپ کو اس سے فیضیاب کرے اور پھر لوگوں کو بھی اس سے مستفید کرنے کی کوشش کرے، یہ مقصود ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر آپ شامل کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں اور اپنے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے انشاءاللہ العزیز۔ کسی دور میں بھی اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو محروم نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ گناہوں سے بچنا یہ عبادت کا وہ دائرہ ہے جو ایک انسان کی استطاعت میں ہوتا ہے اور اس کی وسعت میں ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں سارے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ جو اعمال ہوتے ہیں کرنے والے، فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، یہ ایک وقت میں انسان کچھ کر سکتا ہے، سارے نہیں کر سکتا، بلکہ ساری زندگی کے اندر بھی انسان سارے نہیں کر سکتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہوتی، تو یہ سارے کام انسان سے نہیں ہوتے، لیکن جو محرمات ہیں وہ کبائر ہوں، صغائر ہوں، ان سے انسان کوشش کرے تو ایک وقت میں سب سے اجتناب کر سکتا ہے، ان سے دور رہ سکتا ہے، انہیں چھوڑ کر ان سے احتراز کرے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تو یہ انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ عبادت کا دائرہ ہے بہت وسیع۔ فعل مامورات درجہ اس کا اونچا ہوتا ہے، جو اوامر ہیں درجے کے لحاظ سے یہ عبادت کے اندر اونچا مقام رکھتے ہیں، چونکہ مثبت چیز ہے نہیں، مثبت چیز جو ہے یہ ہمیشہ زیادہ اہم ہوتی ہے، اور منفی جو ہے وہ اس کے بعد اس سے نچلے درجے کی ہوتی ہے۔ تو ان کو چھوڑنا جو ہے یہ عبادت کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے، لیکن درجہ ان کا مامورات سے کم تر ہوتا ہے۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیزیں نا اپنے فتاویٰ کے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر یہ قواعد بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں اور اس کی کوشش کریں
کہ شیخین کی کتابوں کا ابن قیم اور ابن تیمیہ ان کا ضرور مطالعہ کیا کریں اہتمام کے ساتھ. ذرا سمجھنے میں تو مشکل ہوتی ہے انسان کو، لیکن آہستہ آہستہ انسان کسی چیز کا ملکہ حاصل کر لیتا ہے جب کوشش کرے تو پھر مناسبت ہو جاتی ہے اور پھر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کے حقائق کے حوالے سے بھی بہت سارا علمی مواد جو ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. ابن تیمیہ کا فتاویٰ ہو یا بعض آیتوں کی تفسیریں ہوں، اور اب تو ان کی تفسیرات کا جو پہلے میرا خیال ہے مجموعہ تھا وہ تو کوئی اتنا کامل نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ چیزیں آ گئی تھیں. اب اس سے بھی ایک کامل شکل میں مجموعہ جو ہے وہ موجود ہے مطبوعات کے اندر، کہ شیخ الاسلام کی جو بھی تفسیری تحریریں ہیں ان کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. اور اسی طرح ابن قیم کا بھی جو تفسیری ذخیرہ ہے اس کو بھی جمع کر دیا ہے. تو اس کو دیکھا کریں اس کو. قال تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. بعدما ذکر اللہ حدودہ والذنوب والکبائر بین وجوب الاقلاع عنہا لنیل عفو اللہ وصفحہ ومسامحتہ. گناہوں سے بچنا، ان کو چھوڑ دینا اور ان سے دوری اختیار کرنا اللہ رب العزت کی العفو، کہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے عفو حاصل ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. عفو کا معنی مٹانا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کا ریکارڈ بھی مٹا دے اور گناہوں کے آثار بھی مٹا دے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں کے خیالات اور ان کے انسان کے بارے میں احساسات ہیں ان کو بھی ختم کر دے. یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت ایسا مالک ہے کہ وہ گناہوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری ختم کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. جانتا بھی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اس تمام اثرات کو. اور بندہ پلٹ کے آ جائے، کتنے بھی اس نے گناہ کیے ہوں، ان گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری والے راستے کے اوپر آ جائے تو اللہ رب العزت اسے قبول کر لیتے ہیں. دھتکارتے نہیں ہیں کہ اتنی دیر تک کرتا رہا ہے، یہ کچھ کرتا رہا ہے، اس لیے اب اس کے لیے جو ہے نا قبولیت کے دروازے بند ہیں. نہیں، اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. وصفحہ، عفو اللہ وصفحہ، اور اللہ رب العزت درگزر فرما دے. صفحہ کا معنی ہوتا ہے وصفہ الصفح الجمیل، کہ احساس بھی نہ دلائے کہ اس نے ایسے کیا تھا، یاد بھی نہ دلائے کہ تو وہی ہے. نہیں، اللہ رب العزت بالکل وہ صفحہ ہی بند کر دیتے ہیں، نیا صفحہ کھول دیتے ہیں. ومسامحتہ، اور اللہ رب العزت سامحنی عربی میں کہتے ہیں، عفواً بھی کہتے ہیں اور مسامحہ بھی کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی بھی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندوں سے سماحت کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں. وَمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ كَانَ تَرْكُهُ لَهَا مُوجِبًا لِعَفْوِ اللَّهِ لَهُ عَنِ الصَّغَائِرِ وَاللَّمَمِ. بڑے گناہ اگر چھوڑ دیتا ہے انسان، ان سے بچتا ہے، تو چھوٹے اللہ تعالیٰ بڑوں سے بچنے کی وجہ سے ہی معاف کر دیتے ہیں. التوبۃ من الصغائر مع وجود الکبائر. اور انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرتا ہے لیکن بڑے گناہ اس کے ہوتے ہیں، تو یہ صورت زندگی میں پیش آ جاتی ہے. بعض اوقات کوئی انسان کسی کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اس کا عادی ہوتا ہے اور چھوٹے گناہوں سے وہ توبہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں وَمَنْ تَابَ مِنْ صَغِيرَةٍ مُسْتَوْفِيًا شُرُوطَ التَّوْبَةِ
کوئی چھوٹا گناہ ہو اور اس سے کوئی آدمی توبہ کر لے، توبہ کی شروط کو پورا کرتے ہوئے، پیچھے جو آیت گزری اس کے موقع پر عرض کیا تھا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ توبہ کے لیے ایک تو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، شرمندگی توبہ ہے، شرمندہ ہونا یہ توبہ ہے۔ تو انسان کو گناہ کا احساس ہو اور اس پر انسان شرمسار ہو، اور اللہ رب العزت سے شرم کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کے غضب اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انسان اس گناہ سے توبہ کرے اور اس کو چھوڑ دے، یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ۔ توبۃ النصوح جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے غضب سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کرے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا کی بدنامی، صحت کی خرابی یا اور اس طرح کی چیزیں یہ ضمناً حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ انسان کا اللہ کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈر کر انسان گناہ چھوڑے اور اللہ کی طرف رجوع ہو، اور گناہ کا اقرار بھی کرے، گناہ کا اقرار بھی کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی وان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر، اقرار کرنا اور پھر اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، اس سے مغفرت طلب کرنا، اور آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، چھوڑ کر آئندہ کے لیے عزم کرنا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اور اگر حق انسانی حق ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز شامل کرنی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جس کا حق ہے یا تو اس سے جا کر انسان معافی طلب کرے یا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے کہ اس کا حق ادا کر دے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو واپس کر دے یا اس سے جا کر معافی مانگ لے۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو کہ ادا بھی نہیں کر سکتا اور معافی بھی نہیں مانگ سکتا جا کر کے وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر بہت زیادہ اللہ رب العزت سے ہی استغفار کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے انسان توبہ کر کے مغفرت کا طلبگار ہو، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے لیے ایسا سامان فرما دیں گے کہ حق والے کو راضی کر کے اس کے ساتھ اس کی معافی تلافی کا اللہ تعالیٰ کو راستہ نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت سے بڑی امید ہے، لیکن دنیا میں اگر ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ حق بھی ادا کر دے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا ہوتا ہے کہ حق والے بہت زیادہ ہیں اور وہ نامعلوم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دفعہ ایک آفیسر تھے، وہ آ گئے اور کہنے لگے جی بڑی کرپشن کی ہے، بڑی رشوتیں کھائی ہیں، بہت پیسہ بنایا ہے، لیکن اب توبہ کر لی ہے تو توبہ کی صورت ہو سکتی۔ میں نے کہا ہاں توبہ کی صورت تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، توبہ تو کر سکتے ہیں۔ تو جو لیا ہوا ہے پتہ ہی نہیں کن کن سے لیا ہے، کیسا لیا ہے، وہ لوگ کہاں ہیں، کیا ہو گیا تو کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تو تھے لاہور میں، انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا اپنے مسترشد کو جو ان کے پاس آیا، اور اس نے آ کر عرض کیا کہ جی محکمے کے اندر اس طرح سروس کی ہے اور بہت کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارا ہی مال جو ہے نا وہ اللہ کے راہ میں نکال دو، خالیات ہو جاؤ۔ لیکن وہ بھی بندہ ایسا سچا بندہ تھا اور اس نے سارا ہی مال نکال دی، سارے اپنے اثاثے جو تھے نا اس نے اللہ کے لیے دے دی۔ سچی توبہ انسان کو اس مقام پر بھی لے آتی ہے۔ یہ تو خیر بہت اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے تو،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندگی کے اندر مراتب جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے مراتب ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ آدمی کے لیے اس طرح کر لینا مشکل ہو تو آدمی کوشش کرے کہ جو اس کے پاس پیسہ روپیہ ہے اس میں سے اللہ کے لیے دیتا رہے، اپنی ضرورت کے لیے تو رکھے، باقی اللہ رب العزت کے لیے نکالتا رہے کہ یا اللہ یہ ان کی امانت ہے، ان کی طرف سے میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں اور اس کا ثواب تو ان کو دے دے، ان کے لواحقین کو بھی یا اللہ اس کے برکات سے فیض یاب فرما دے، دعا بھی کرتا رہے اور صدقہ خیرات بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی امید ہے کہ اس کا معاملہ آسان فرما دیں گے اور حق کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آثار سے اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ومن تاب من صغیرۃ مستوفیا شروط توبۃ قبلت توبتہ ولو کان مقیما علی کبیرۃ اخری۔ کوئی اور کبیرہ اگر انسان جو ہے اس کا مرتکب ہے تو کسی ایک گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ لأن اللہ اشترط لتکفیرہ وعفوہ عن ذنوب عبدہ الصغائر ان لم یتب منها ان یجتنب الکبائر ولو لم یتب من صغائرہ بنفسہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ سے اگر آدمی توبہ کرتا ہے، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ حرام خور ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی مال حرام کے ساتھ اور بھی کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، کبیرہ گناہ جو ہے نا ان میں سے کسی کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت استقامت والا راستہ اختیار فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک گناہ کبیرہ سے توبہ کرے پوری شروط کے ساتھ، اور کوئی دوسرا کبیرہ گناہ اس کے پاس موجود ہو تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ توبہ اگر آدمی کر لے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اصرار اگر آدمی کرتا رہے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ ہی بن جاتا ہے اصرار کے ساتھ۔ توبہ کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اصرار کے ساتھ جو ہے نا وہ صغیرہ گناہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے ایاکم ومحقرات الذنوب، کہ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کرتا رہتا ہے اور ان کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے تنکے جمع ہو رہے ہیں، تنکے جمع ہو رہے ہیں، اور وہ تنکے جمع ہوتے ہوتے ڈھیر بن جاتا ہے، بہت بڑا انبار بن جاتا ہے، خرمن بن جاتا ہے، اور وہ پھر جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صغیرہ ہے، کوئی بات نہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی بچے اور صغائر سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ وقد اختلف العلماء فی تکفیر الاعمال الصالحۃ للصغائر مع وجود الکبائر۔ کبیرہ گناہ موجود ہیں اور پھر یہ جو نیک اعمال ہیں صغائر گناہ جو ہیں ان کا کفارہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ فذهب اکثر العلماء وحکا ابن عبد البر اجماع العلماء، ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، کیا؟ ان الصلوات الخمس والجمعۃ ورمضان لا تکفر الصغائر لمن هو مقیم علی کبائر۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس آدمی کے صغائر کا کفارہ نہیں بنتا جو کبائر کے اوپر مصر ہو، کبائر کا ارتکاب کرنے والا ہو، تو اس کے لیے پانچوں نمازیں اور جمعہ اور رمضان یہ صغائر کا کفارہ نہیں بنتے۔ وَأَنَّ اجتناب الکبائر شرط لتکفیر الاعمال الصالحۃ للصغائر، اور کبائر سے بچنا یہ صغائر کے کفارے کے لیے شرط ہے، لازمی شرط ہے۔ وذالک لما ثبت فی صحیح مسلم من حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر وبنحوہ عند مسلم عن عثمان فی الصلاۃ وجاء عند النسائی من حدیث ابی ہریرہ و ابی سعید تقیید الاجتناب للسبع الموبقات خاصۃ لتکفیر الصغائر والذی نفسی بیدہ ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویخرج الزکاة ویجتنب الکبائر السبع الا فتحت له ابواب الجنة فقیل له ادخل بسلام۔ رواہ احمد من حدیث ابی ایوب وجاء موقوفا عن ابن مسعود و سلمان الفارسی اشتراط تقیید التکفیر باجتناب الکبائر۔ تو کبائر سے بچے گا تو پھر صغائر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاف ہو جائیں گے، اس کے لیے توبہ نہ بھی کرے تو وہ اس سے معاف ہو جائیں گے۔ ومن العلماء من یرا تکفیر الصلوات الخمس والجمعۃ ورمضان للصغائر بکل حال ولو لم تجتنب الکبائر، یہ دوسرا قول ہے۔ وہ پہلا قول ہے جمہور کا، ابن عبد البر نے اجماع نقل کیا ہے، ولو لم تجتنب الکبائر والاول اصح، اور پہلا جو ہے وہ قول زیادہ صحیح ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے، لظاہر الادلۃ و تصریحها ویستثنیٰ من ھذا ما جاء مطلقا بتکفیر الذنوب من غیر قید، اور جن اعمال کے بارے میں بغیر قید کے یہ آیا ہے کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو وہ اجتناب کبائر کے بغیر بھی وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کما ولدتہ امہ، اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عرفے کا روزہ، اور سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عاشورے کا روزہ۔ فتحمل هذه النصوص على عمومها وسعتها فرحمۃ اللہ اوسع، اور یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور دوسرے علماء تو یہی کہتے ہیں کہ کبائر سے توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے، اور توبہ نہ کی جائے تو پھر کبائر کا معاملہ جو ہے نا یہ تحت المشیہ ہوتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن توبہ کے بغیر انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، توبہ کر کے بھی اطمینان نہیں ہوتا، پتہ نہیں توبہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن امید تو رکھنی چاہیے انسان کو، امید والا پہلو غالب رکھنا چاہیے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خیال ہے، اور بھی کئی علماء کا اس طرف رجحان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن گناہوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مثلا حج ہے، اور اسی طرح ہجرت ہے، اسی طرح اسلام ہے، جو آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان الاسلام یہدم ما قبلہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، اور اسی طرح حج جو ہے یہ رجا کا یوم ولدت امہ، انسان کو ایسے کر دیتا ہے، اور عمرہ بھی ایسے ہی ہے، خاص طور پر رمضان کا عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، اور حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، عمرہ بھی حج ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کے ساتھ سارے گناہ معاف، ایسے اعمال ہیں جن کے ساتھ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی دوسرے جو ہیں، دوسرے جمعے سے لے کر جمعے تک، اور اسی طرح وہ نمازوں کا، 5 نمازوں کا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے شاید پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا، اس حاشیے کے اندر نا، ترغیب و ترہیب کے حاشیے کے اندر انہوں نے اس بات پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی 5 دفعہ غسل کرتا ہے، تو 5 دفعہ غسل کرنے والے آدمی کا حل یبقى من درنہ من شیء، اس کی میل کچیل میں سے کوئی چیز باقی رہے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ صغیرے گناہ تو دھل ہی جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کبیرے بھی دھو دے گا۔ لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے اس کی میل کچیل تو ایسی ہے
جیسے نا آپ کو یاد ہوگا بعض دفعہ نا کپڑا گندا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں تند میل پڑ گئی، وہ نہیں صاف ہوتا، وہ نہیں صاف ہوتا. اس میں ڈٹرجنٹ بھی ڈال دیں نا اور بھی کوئی چیز ڈال دیں تو پھر بھی وہ پوری طرح میل نکلتی نہیں، کہ اس کی تندی جو ہے نا وہ گندی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کبیرے جو ہوتے ہیں نا ان کی میل ایسے ہوتی ہے جو انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، یہ اوپر کے دھونے سے صاف نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کی جلدی بدلے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہرحال شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے اور وہ اس کا اپنے دروس میں بھی اظہار کیا کرتے تھے، کتابوں میں بھی اظہار کیا کرتے تھے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو توبہ اور استغفار کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرہ یا فی اليوم 100 مرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. دن میں 100 بار میں اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہوں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور یہ جو حدیث ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو آدمی بستر پہ بیٹھ کے رات سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. وَإِنْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، کبائر میں سے ہے، یہ میدان سے بھاگا ہو پھر بھی یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. ایک کا ذکر فرمایا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. تو میدان سے بھاگنے کی وعید جو ہے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اور کبائر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ذکر فرمایا. تو یہ کبیرہ اگر معاف ہو جاتا ہے تو دوسرے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو انسان اگر استحضار کے ساتھ استغفار کرے اور توبہ کرے اور وہ چیز اس کے اندر ہو کہ وہ انسان شرمسار ہو، نادم ہو اور گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور اقرار بھی کرے اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرے، تو اللہ رب العزت بہت مہربان ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اور جو اس طرح کی عموم والی احادیث ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. ھذا حدیث حسن غریب حکم الحدیث صحیح. گناہوں کی تقسیم جو ہے کبائر اور صغائر کی یہ برحق ہے، لیکن بعض متکلمین جو ہیں وہ اس تقسیم کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں گناہ جو ہے یہ گناہ ہی ہوتا ہے، اس میں صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید کی نصوص جو ہیں اور احادیث بھی ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تقسیم برحق ہے. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، لمم سے صغائر مراد ہیں. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. تو کفر، فسوق، عصیان، تو کفر مخرج من الملہ ہے اور فسوق سے مراد وہی بڑے گناہ ہیں اور عصیان، معصیت، یہ چھوٹے گناہ ہیں. اسی طرح احادیث بھی اس کے بارے میں آئی ہیں. تو تقسیم جو ہے یہ تو برحق ہے. جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تقسیم نہیں ہے، باقلانی، ابو بکر الباقلانی یہ بہت بڑے متکلم ہیں اور بڑی اللہ رب العزت نے ان کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی. اشعری تھے اور تمہید کے نام سے نا ان کی ایک کتاب ہے. انہی کلامی مسائل کے اندر بڑی عالمانہ کتاب ہے. بڑا دفاع کیا ہے انہوں نے معتزلہ کے خلاف، فلاسفہ کے خلاف.
غزالی سے پہلے ہیں. اسی طرح امام الحرمین جو امام غزالی کے استاذ ہیں اور اسفرائینی یہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. لیکن اہل سنت کے ہاں جو ہے یہ تقسیم برحق ہے. وتقسیم الذنوب الى ذلك محل اتفاق عند السلف ونسبت غیر ذلك الى بعض الصحابہ کابن عباس ليس المراد منه نفی تباین الذنوب في عظمها وكبرها وانما حتى لا يتساهل الناس في مقارفة الصغائر. وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ گناہ کوئی بھی کمتر نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نیکی کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کوئی بھی نیکی ہو وہ بہت ہی قیمتی ہے. کسی نیکی کو کمتر اور حقیر سمجھ کے چھوڑو نہیں، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے جرأت کے ساتھ ارتکاب نہ کرو، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ملابسات ہوتے ہیں کہ چھوٹا گناہ جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا بن جاتا ہے، اور جس نیکی کو انسان نے چھوٹا سمجھ کر چھوڑا ہوتا ہے اسی نیکی کی وجہ سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے. تو کبائر کے اندر کچھ تو ایسے ہیں جو کبائر الاسم ہیں، اور بعض ایسے کبائر ہیں جو موبقات ہیں، مہلکات ہیں، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتلہ کہا ہے یا مقتلہ کہا ہے کہ یہ تو ایسی ہیں جو انسان کے لیے جان لیوا ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو کبائر ہیں لیکن ان کے ساتھ یہ وصف نہیں ہے. اور اسی طرح صغائر کے اندر بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے، بعض جو ہیں وہ بڑے درجے کے صغیرہ ہوتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ ادنا درجے کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح نیکیاں بھی ان کے اندر بھی بڑا تفاوت ہے. سب سے بڑی نیکی تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنا درجے کی نیکی جو ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے. تو لیکن بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ملابسات ہوتے ہیں نا ادھر ادھر کے معاملات، حالات، انسان کی قلبی کیفیت، کوئی موقع اور محل ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹا گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور ایک نیکی انسان ادنا سی کرتا ہے لیکن وہ بہت بڑی بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس وقت انسان کی قلبی کیفیت اور موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی نیکی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ الذنوب تختلف بحسب اعمال القلوب فقد يكون الذنب عظیما فيقترف العبد بقلب خائف وجل من عقوبته واثره. گناہ بڑا ہوتا ہے لیکن جو کرنے والا ہے وہ ڈرتا ہوا اور شرمسار ہو کر اور بہت زیادہ خشیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، لیکن گناہ کر بیٹھتا ہے وہ. تو اس کے حق میں یہ گناہ جو ہے وہ پھر اس طرح کا خطرناک نہیں رہتا. اور کبھی کبھی انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ استہانت کے ساتھ اور بڑے لاپرواہی کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ بعض اوقات اس کے لیے بڑا بن جاتا ہے. جیسا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس نے بلی کو باندھ دیا اور بلی اس کے باندھنے کی وجہ سے مر گئی، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اور دوسرا آدمی جو تھا اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں نے تو کوئی نیکی کی نہیں ہے، میں اگر مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور میری راکھ کو بھی اڑا دینا، بہا دینا اور اڑا دینا. تو اب بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی اور یہ اپنے بچوں کو کہنے والا اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. تو خوف جو ہے یہ بڑی چیز ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف جاگزیں ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اللہ رب العزت کا خوف جو ہے یہ انسان کے دل میں ہو. جہنم کا خوف کہ یہ اللہ رب العزت کے غضب کی جگہ ہے، اور اللہ رب العزت کے غضب سے ڈرنا اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ خوف انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے تو
یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، یہ سابقون کا مقام ہے۔ اس سلسلے میں نا، گناہوں کے سلسلے میں، توبہ اور استغفار کے سلسلے میں الجواب الکافی یہ آپ ضرور پڑھیں، کوشش کریں سارے اہتمام کے ساتھ نا اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بہت انسان کے تزکیہ نفس کے لیے نا اور گناہوں سے متنفر کرنے کے لیے یہ بہت مفید کتاب ہے۔ اور توحید جو ہے یہ سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے بڑی نیکی ہے جو گناہوں کو ختم کرنے والی ہے۔ جتنا توحید کے اندر اخلاص ہو اور توحید کی جو وسعت ہے وہ انسان کے سامنے ہو، شرک جلی، شرک خفی اور وہ شرک جس کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو موحد سمجھنے والے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ان ساری شرک کی صورتوں کو سمجھنا اچھی طرح اور ان سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ توحید کو خالص کرنا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے مکفرات الذنوب کا۔ لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لک ولا ابالی، یہ اسی حدیث میں یہ جو پڑھی ہے ابھی ہم نے، اس میں یہ ہے کہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ولقیتنی لا تشرک بی شیئا لقیتها بقرابها مغفرہ۔ تو یہ توحید جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے گناہوں کے کفارے کا۔ تو توحید کو سمجھنا اور اس کا اخلاص اور اس کے اوپر ترکیز، اس کی انسان کوشش کرے، یہ چیز انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ انسان کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے دوبارہ متوجہ کیا ہے، کچھ اپنی اصلاح اور تذکیر کے لیے اور کچھ آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ اس طرح کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو سکے اور کچھ پاکیزگی کا سامان ہو سکے اور انسان گناہوں سے نکل کر نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ اللہ تعالی ہماری دستگیری بھی فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ آسان بھی فرمائے۔